على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد ہماری آج کی یہ محفل استاد العلماء تاج القراء حضرت علامہ قاری محمد قمر الدین قریشی نقشبندی سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور آج ہم انہی کی زندگی اور ان کی خدمات دینیہ اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ جملے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ان سے نسبی تعلق ہے اور ہمیں ان کے پوتے ہونے کا شرف اور اعزاز اور سعادت حاصل ہے، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی عظیم الشان ہستی عطا فرمائی جو ہمہ جہت تھی اور جنہوں نے ہر طرح کی عزت بھی حاصل کی، ہر طرح کی سعادت بھی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہر اعتبار سے بہترین انداز میں شکرانہ بھی ادا کیا جو اللہ نے ان پر نعمتیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی در حقیقت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ڈرتے سبھی ہیں، لیکن جو ڈرنے کا حق ہوتا ہے کہ اس ڈر کے نتیجے میں انسان اپنی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ڈھال دے، یہ کام در حقیقت کامل طور پر بالخصوص علماء ہی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ خاصہ علماء کے اندر ہے اور وہ علم کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جو جاننے والا عبادت کرے گا اس کا انداز الگ ہوگا، اور جو نہ جاننے والا عبادت کرے گا اس کا انداز الگ ہوگا۔ جہاں تک خشیت کی بات ہے، خوف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقر اور غنا عطا فرمایا تھا، اور آپ دنیا سے ایسے بے نیاز تھے کہ کبھی کسی کے سامنے اپنی ذات کے لیے کوئی حاجت پیش نہیں کی، کبھی دستے سوال دراز نہیں کیا، کبھی کسی سے اپنی حاجت بیان نہیں کی، اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ آپ نے اپنی زندگی جو ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ایک جو ان کا تہبند تھا، ان کا کرتا تھا، یہ دو کامن تھے ان کے، زیادہ سے زیادہ ان کا جو لباس تھا، لباس کا عرض کر رہے ہیں کہ وہ ایک ویسٹ کوٹ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، اس سے زیادہ ان کا عمومی لباس ہم نے نہیں دیکھا، اور امامہ شریف آپ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے بالخصوص نمازوں کے لیے۔ یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جیسے لباس لیا جاتا ہے وہ آپ نے کبھی اس طرح سے اختیار نہیں کیا کہ آپ کی شخصیت میں انتہا کی سادگی تھی، اور ریاکاری سے آپ اتنے دور تھے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے خدمات دینیہ کو، باوجود اس کے کہ آپ کی خدمات دینیہ بہت سارے لوگوں سے زیادہ تھی، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دین کا کام کیا، یہ دینی خدمت کی ہے، یعنی دنیا کو بتانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کوئی کرے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو صرف دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دادا جان الحمدللہ انہوں نے ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ دین کی خدمت کی، لیکن کبھی دنیا کے سامنے اس طرح سے ان کو پیش نہیں کیا۔
یہ ان کی ریاکاری سے دور رہنے کا ایک ان کا معیار تھا۔ علم کے حوالے سے اگر ہم ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو بہترین استاد اور مربی عطا فرمایا، اور وہ تھے حضرت غزالی زمان رازی دوران بحق عصر، حضرت علامہ امام اہل سنت نائب اعلیٰ حضرت علامہ سید احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ نے آپ کو ان کی تربیت عطا فرمائی، ان کا تلمذ عطا فرمایا، شاگردی عطا فرمائی، اور ان کے تلمذ میں آپ نے علم کی اور تربیت کی وہ منازل طے کی ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ یقیناً ان کی سعادت تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان منازل میں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ آپ کا سلسلہ ان سے شاگردی کا تھا، اور جب ملتان میں علامہ کاظمی علیہ رحمہ نے اپنا مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم قائم کیا تھا، تو جو پہلا اس کا بیچ تھا، اس بیچ میں ہمارے دادا جان قبلہ شامل تھے، ان کے شاگرد تھے، اور کاظمی صاحب علیہ رحمہ کے انتہائی عقیدت مند شاگرد بھی تھے، اور کاظمی صاحب ان پر بڑی شفقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے علم بھی حاصل کیا، زور و شور سے حاصل کیا، گہرائی اور پختگی کے ساتھ حاصل کیا، لیکن انہوں نے اپنا مشغلہ علمی اعتبار سے یا عملی زندگی کے اعتبار سے جو مشغلہ اپنایا وہ تھا خدمت قرآن مجید فرقان حمید۔ دنیا نے زیادہ تر ان کا جو رنگ دیکھا ہے یا ان کا جو خدمت دین کا پہلو دیکھا ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم، یعنی آپ دنیا کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے مدرس تھے۔ آپ نے ہزارہ شاگرد قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تیار کیے، بے شمار بہترین حفاظ کرام آپ نے تیار کیے، اور وہ دنیا کے گوشوں میں مختلف گوشوں میں وہ خدمت دین خدمت قرآن سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی پائے کے عالم دین بھی تھے، اور آپ کا علم دین اور اس میں رسوخ بہت سارے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو ان کو بہت قریب سے جانتے تھے، ان کے قریب رہے، اور ان کو وہ گہرائی کے ساتھ جانتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھتے تھے، اور الحمدللہ ان کا مطالعہ اور ساتھ ساتھ ان کی کتب بھی ان کی علمی شخصیت کی پختگی پر گواہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی کی اس طرح سے خوشامد نہیں کی جس طرح عام طور پر لوگ دنیا داروں کی کیا کرتے ہیں، کبھی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا۔ اور ہم پرانے بزرگوں کے بارے میں جس طرح سنا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے کہ مسجد کے ساتھ ان کا ایسا عشق اور لگاؤ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا مسجد کو بنا رکھا تھا۔ ہم نے بحمدہ تعالی وہ جذبہ، ہم نے وہ ان کی عقیدت ہم نے مسجد کے ساتھ دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عملی مشاہدہ بھی کروایا اپنے دادا جان قبلہ حضور علیہ رحمہ کی صورت میں۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، جہاں پر آپ کو ایک محفوظ اسلامی معاشرہ بھی عطا کیا گیا، تو وہاں پر آپ نے ایک اسلامی معاشرے کی جو بنیاد تھی وہ مسجد پر رکھی تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ایک اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے یا اسلامی معاشرے کا جو مرکز ہے وہ ہمیشہ اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو بڑا قدم اٹھایا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی، اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ ہمارے دادا جان قبلہ حضور جب بستی میں جہاں پر ان کا ان کی آخری آرام گاہ بھی ہے، جب وہ اس بستی میں تشریف لے کر آئے، رہائش آپ نے وہاں پر قائم کی، تو آپ نے وہاں پر ضرورت محسوس کی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہونا چاہیے جو لوگوں کی مذہبی اقدار کی حفاظت بھی کرے اور لوگوں کی مذہبی توجہات کا مرکز بھی بنے، اور لوگ آ کر اس کو آباد کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر عام ہوں۔ آپ نے وہاں پر وہ جگہ قائم کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے عملی تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے باقاعدہ آپ نے وہاں پر مدرسہ قائم کیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یادگار ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کو قائم کیا تو اس کے اندر صفہ جو چبوترا جس کو عربی میں کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین کی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ نظریاتی تربیت کا ایک مرکز ہوتا ہے مدرسہ۔ ہمارے دادا جان قبلہ حضور نے اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے ہزاروں شاگرد قرآن مجید کے حفاظ تیار کیے، بہترین قرائے کرام تیار کیے، اور وہاں پر صرف قرآن مجید پڑھایا نہیں بلکہ وہاں پر لوگوں کی عملی تربیت بھی کی، ذہن سازی بھی کی، شخصی تربیت بھی کی۔ اور بدقسمتی سے یہ چیز بہت کم جگہوں پر رہ گئی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید سکھانے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصی اور ذہنی تربیت بھی کی جائے۔ یہ ذہن سازی، کردار سازی اب بہت کم جگہوں پر رہ گئی ہے۔ ہمیں بالخصوص ان تمام باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو ہمارے بزرگ ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہمارے لیے نمونہ بن کر گئے ہیں۔ انہوں نے، ہمارے دادا جان نے بالخصوص ان تمام معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اور ایک آخری اہم بات ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے عرض کریں جو ہمیں الحمدللہ
ہمارے والد گرامی قبلہ استاد العلماء مفتی محمد بدرالدین صاحب سہروردی نے ان کے حوالے سے بتائی، اور ہمیشہ ہمیں خود بھی اس کی تلقین فرمائی، اور آپ خود بھی اسی طرز اسی جاد مستقیم پر ہمیشہ آپ عمل پیرا رہے اور پیرا ہیں اور پیرا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے دادا جان قبلہ حضور نے ہمیشہ جو ہے وہ میرٹ پر بات کی ہے، حق پر بات کی ہے، چاہے وہ اپنے حق میں ہو کہ اپنے خلاف ہو۔ ہمارے ہاں آج کا معاشرہ تو یہ سمجھتا ہے کہ حق بات وہ ہے جو ہمارے اپنے حق میں ہو، لیکن جو دین کا نظریہ ہے، جو دین کی تعلیم ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے حق وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ حق ہے اور اسی پر قائم رہنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، انصاف پر قائم رہو اور انصاف کی گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے وہ والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق پر قائم رہو، حق پر قائم رہو گے، بظاہر وقتی طور پر مشکلات ضرور ہوں گی، بڑی مخالفتیں مول لینی پڑیں گی، بڑی تنقیدیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن سچ یہ ہے کہ سچ اور حق کی ہمیشہ فتح اور جیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ ہمارے دادا جان قبلہ حضور نے صرف قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، یاد کیا، اور اس نے اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہمارے دادا جان اس کی عملی تصویر تھے الحمدللہ، اور انہوں نے اس حکم پر بڑی شد و مت کے ساتھ عمل کیا، بڑی پابندی کے ساتھ قائم رہے، اور ہمیشہ آپ نے حق کے مطابق اپنے تمام معاملات میں آپ نے فیصلہ کیا، اور ہمیشہ اسی کے مطابق آپ زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دادا جان قبلہ حضور نے جس طرح زندگی گزاری ہے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور جس طرح آپ نے علم پر پختگی حاصل کی اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ان تمام خدمات سے حظ غافر عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے فیوز سے متمتع ہو کر ایسے کام کر سکیں کہ اپنے معاشرے میں اصلاح پیدا کر سکیں، اصلاح لا سکیں، اور اپنے آپ کو بھی ہم بہتر بنا سکیں، اپنی شخصیت کو، معاشرے کو سنوار سکیں، نکھار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات ان بزرگوں کے بارگاہ میں جو ہم نے پیش کی ہیں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، وما علی الا البلاغ المبین۔